مزید باخبر رہنے کے لیے FM 90 نیوز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، یہ ہے FM 90 نیوز، میں ہوں جاوید اختر۔ پنو آپریشن میں 25 دہشت گرد ہلاک، 7 نے ہتھیار ڈال دیے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، آپریشن میں پاک فوج کا 1 صوبیدار اور 2 سپاہی شہید ہوئے۔ دوران آپریشن 3 افسران سمیت 10 جوان زخمی بھی ہوئے۔ دہشت گردوں کے مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ کچھ دہشت گردوں نے فرار کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا۔ پاک فوج دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ملکی سیاست میں تخت لاہور پر سب کی نظریں آج وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے یا نہیں۔ پنجاب اسمبلی کا جاری اجلاس جمعے تک ملتوی۔ گورنر کا اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم آئین اور رولز آف پروسیجر کے خلاف قرار، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ دے دی۔ آج اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، حکومت کا اعلان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس 36 پوائنٹ کی کمی۔ گزشتہ روز مارکیٹ 1100 سے زائد پوائنٹس تک گر گئی تھی۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے مہنگا، ڈالر کی قیمت 225 روپے 20 پیسے ہو گئی۔ عمران خان سے مونس الہی کی ملاقات، پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق حکمت عملی پر بات چیت۔ مونس الہی نے کہا، پی ڈی ایم جتنی مرضی کوشش کر لے، جلد الیکشن کو نہیں روک سکتی۔ اگلے الیکشن میں جیت عمران خان کی ہوگی۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں مارکیٹیں، ریسٹورنٹ اور ہوٹل رات 8 بجے بند ہوں گے، شادی ہال رات 10 بجے تک کھل سکیں گے۔ حکومت نے نئی بچت پالیسی کا اعلان کر دیا۔ سرکاری اداروں میں 20% ملازمین روٹیشن پالیسی پر گھر سے کام کریں گے۔ وفاقی وزراء نے کہا، پلان کے اکثر نکات پر عمل درآمد صوبے کرائیں گے، 2 روز میں تمام صوبوں سے رابطہ کر کے مشاورت کریں گے۔ فیصل آباد سمیت ملک بھر کے تاجروں نے رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ شادی ہال 10 بجے بند کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ کہا، وفاق اور صوبوں کی لڑائی میں تاجروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ حکومت نمائشی اقدامات کی بجائے معاشی بحران کے حل پر توجہ دیں۔ بدترین معاشی حالات میں کاروبار جلد بند کرنا کروڑوں خاندانوں کا معاشی قتل ہے۔ 1 تولہ سونا 1,80,000 کے قریب جا پہنچا۔ سونے کی قیمت میں 3,900 روپے کا بڑا اضافہ، فی تولہ سونے کی قیمت 1,78,800 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آصف زرداری ایک بار پھر لاہور کے محاذ پر سرگرم، چودھری شجاعت سے ایک اور ملاقات، دونوں رہنماؤں کا شہباز شریف سے بھی رابطہ، اعتماد کے ووٹ اور تحریک عدم اعتماد پر حتمی مشاورت، کہا بہت جلد وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارا ہوگا۔ عمران خان کی اپوزیشن کی چال کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے زمان پارک میں بیٹھک، اعتماد کے ووٹ اور تحریک عدم اعتماد پر آئینی اور قانونی امور پر مشاورت۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا تحریک عدم اعتماد کا عمل شروع کرنا ہے، فیصلہ اسپیکر کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کا پیشہ ور بیکاریوں کے خلاف آپریشن جاری۔ شہریوں کے لیے پریشانی اور اذیت کا باعث بننے والے 22 بیکاریوں کو تحویل میں لے کر پناہ گاہ جنرل بس اسٹینڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کا کہنا ہے کہ انسداد گداگری مہم پر روزانہ کی بنیاد پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ آر پی او فیصل آباد سرفراز احمد فلکی کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری۔ آر پی او فیصل آباد سرفراز احمد فلکی نے کھلی کچہری میں آئے تمام سائلین کے مسائل بغور سنے اور شہریوں کو یقین دہانی کرائی کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ سٹی پولیس آفیسر سید خالد محمود ہمدانی کی ہدایت پر فیصل آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، تھانہ گلبرگ پولیس کی بڑی کارروائی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 172 لیٹر شراب برآمد، ملزمان کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سٹی پولیس آفیسر کا مزید کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کی اطلاع فوری 15 یا قریبی پولیس اسٹیشن میں دی جائے۔ ایم پی حلقہ پی پی 117 مہر حامد رشید کی رات گئے حلقہ کے لوگوں سے ملاقات۔ حلقہ کے لوگوں نے مہر حامد رشید کے حلقہ کے لیے کیے گئے ترقیاتی کاموں کی تعریف کی
اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موقع پر مہر حامد رشید نے کہا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور بہت جلد حلقہ میں نئے ترقیاتی کام بھی شروع کر دیے جائیں گے۔ چیف ٹریفک آفیسر چودھری آصف صدیق کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے شیشوں پر بلیک پیپرز کا استعمال قابل گرفت جرم ہے۔ ایسے عناصر کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ذمہ دار شہری بنیے اور قانون کی پاسداری کیجیے۔ آپ کے محفوظ سفر کے لیے کوشاں، سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد۔ امیدوار برائے سٹی میئر اور امیدوار برائے ایم پی حلقہ پی پی 112 اور وائس چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب حاجی عبداللہ خان دمڑ کا کہنا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ بدترین معاشی حالات چل رہے ہیں۔ تاجروں نے 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں اور بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد صاف شفاف انتخابات کا اعلان کیا جائے تاکہ قوم اپنی مرضی سے اپنا لیڈر چنے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے FM 19 نیوز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔